حضرات گرامی دیکھیے، اللہ رب العزت نے والدین کا کتنا اونچا مقام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے والدین کا ادب کرو، اپنے والدین کا احترام کرو۔ میرے پیارے مسلمانوں، جو اپنے والدین کا ادب نہیں کرتا تو میرے پیارے مسلمانوں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر کسی کے حقوق الگ الگ رکھے ہیں۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اولاد کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، جس کا جو حقوق ہے اسی حقوق کو پہچاننا چاہیے، اور جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے وہی مقام اور مرتبہ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والا بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، والدین وہ عظیم ہستی ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ واپس نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کہیں دولت نہ ملے گی۔ ماں باپ سے بڑھ کر کہیں دولت نہیں ملے گی۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے آج یہی تو ہوتا ہے، اگر والدین حیات ہیں تو لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین حیات ہیں تو لوگ ان کی اہمیت کو نہیں پہچانتے، اور جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں کاش ہمارے والدین حیات ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، کاش ہمارے والدین دنیا میں موجود ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے۔ ارے جب حیات تھے تب تو نے خدمت نہیں کری تو اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ افسوس تو اسے کرنا چاہیے جو والدین کی خدمت کر رہا تھا اور اچانک والدین دنیا سے چلے گئے، تو اس کے لیے افسوس کرنا تو صحیح ہے، لیکن جو لوگ اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ ان کا افسوس کرنا بیکار ہے۔ اس لیے وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے ماں اور باپ کا ادب کرتی ہے، اپنے ماں اور باپ کا احترام کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتی ہے۔ والدین کے حق میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور میرے پیارے مسلمانوں، حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ جس گھر میں والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جاتا ہے اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جس گھر میں بوڑھے ماں باپ کا ادب نہیں کیا جاتا، بوڑھے ماں باپ کو مارتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ تو ایسے ہیں، ایسی اولاد بھی ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو مارتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ بوڑھے ماں باپ جس نے تمہاری خاطر، اللہ اکبر، سب کچھ قربان کر کے تمہاری پرورش کی ہے، سب کچھ برداشت کر کے تمہیں اچھے طریقے سے تمہاری پرورش کی ہے، لیکن آج وہی اولاد، اللہ اکبر، اپنے بوڑھے ماں باپ کو مارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم نے اس کو اس لیے بڑا کیا تھا کہ آج یہ ہم کو مار رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، بوڑھے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، بوڑھے ماں باپ کو کبھی پریشان مت کرنا۔ بوڑھے ماں باپ کو جو پریشان کرتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں خوشحال نہیں رہ سکتا، وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے مسلمانوں،
ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں, میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, بتائیے آپ کیا رائے دیتے ہیں, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ ہاں میری والدہ زندہ ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدین کی, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو, تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اللہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ زندہ ہے تو اپنی والدہ کو چھوڑ کے مت جاؤ بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کرو, اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, اپنی ماں کی خدمت کرو اور جنت کے حقدار بن جاؤ. میرے پیارے مسلمانوں دیکھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور ایک بات اور میرے آقا نے مطلقاً ارشاد فرمایا, میرے آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس کی ماں نماز پڑھتی ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, نہیں آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا. اور آقا نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا جس کی ماں روزے رکھتی ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, آقا نے یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا. آقا نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ جس کی ماں زکات دیتی ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, نہیں آقا نے تو مطلقاً ارشاد فرما دیا, مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب ماں چاہے کیسی بھی ہو, چاہے گنہگار ہو, چاہے سیاکار ہو, ماں چاہے کیسی بھی ہو, لیکن اولاد کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے, اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے. اب ماں چاہے کیسی بھی ہو, چاہے نماز نہیں پڑھتی ہو, چاہے وہ گنہگار ہو, چاہے وہ روزے نہیں رکھتی ہو, چاہے زکات بھی نہیں دیتی ہو, لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت کو رکھا ہے, کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں کو ماں ہے. اس لیے اب اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میری ماں گنہگار ہے, میں اس کو کیوں عزت دوں, میں اس کی کیوں خدمت کروں, نہیں ماں چاہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے, اپنے والد کی خدمت کرے. وہ چاہے کیسی بھی ہوں, چاہے وہ کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں, لیکن اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی نافرمانی کرے, ان کو ستائے, ان کی بے عزتی کرے. اگر ماں اور باپ گنہگار ہیں, نماز نہیں پڑھتے, تو ان کا گناہ ان پر پڑے گا, وہ خود گناہوں کی سزا بھگتیں گے. لیکن اولاد کو یہ حق نہیں ہے, لیکن اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے والدین کی بے عزتی کرے, اپنے والدین کی نافرمانی کرے. بلکہ میرے آقا نے تو ارشاد فرما دیا, میرے آقا کریم علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی کہ نماز پڑھنے والی اس کے نیچے جنت ہے, روزے رکھنے والی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آقا نے یہ ارشاد فرمایا, آقا نے تو مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ وہ اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو میرے پیارے مسلمانوں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرو, جو اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا. اس لیے میرے پیارے مسلمانوں ان کی قدر کرنا چاہیے, ان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. کچھ ایسے نااہل بھی ہیں, اللہ اکبر, اپنے بوڑھے ماں باپ کو الگ کر دیا, اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دینی شروع کر دی, اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانا شروع کر دیا. اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں, اس لیے انہیں ستانا نہیں چاہیے, ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے. ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ واپس نہیں مل سکتے ہیں. اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ بازار میں ہر چیز تو مل جائے گی, لیکن بازار میں ہر چیز تو مل جائے گی, لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کہیں دولت نہ ملے گی.
ممتا سے بھری پیار کی مہرت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی۔ جو ماں باپ کو ستائے گا جہنم میں جلے گا، جو ماں باپ کو ستائے گا جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا۔ ارے جنت میں اسے جانے کی اجازت نہ ملے گی۔